Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are going to talk about legality of مزاربہ کانٹریکٹ، یعنی ہم کن بنیادوں پر کہہ سکتے ہیں کہ مزاربہ ایک جائز کاروباری طریقہ ہے جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ المرغنانی is a famous faqih of Hanafi school of thought. He is writer of very famous book Al-Hidayah. He writes in Al-Hidayah, there is no difference of opinion among the Muslims about the legality of qirad. It was an institution in the Islamic period and Islam confirmed it. یعنی مزاربہ کا طریقہ اسلام سے پہلے سے جاری تھا جس کو اسلام نے قبول کیا اور اس کو کنفرم کیا کہ یہ ایک جائز طریقہ ہے۔ Other than this, we find number of sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and reports by the companions that they were used to perform business activity on the basis of muzarba, and on the basis of these evidences, jurists are unanimous that muzarba is a legal business activity and there is no doubt about its legality. The terms of condition of the muzarba contract offered by the Prophet's uncle Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu were approved by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی مختلف افراد مختلف شرائط کے تحت مزاربہ کانٹریکٹ پرفارم کیا کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹریکٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا اور کہا کہ یہ جو شرائط اس میں استعمال کی جاتی ہیں وہ دوسروں کو بھی اختیار کرنی چاہیے جو کہ یہ بالکل شریعت کے مطابق ہیں۔ Another evidence we find that Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu was appointed as governor of Kufa, and he was having some amount of money which he desired to remit to the Baitul Mal in Medina. یعنی بیت المال کی کچھ رقم وہ مدینہ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ In the same period, the son of Caliph Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat عبداللہ بن عمر and another son reached to کوفہ۔ جب وہ کوفہ میں آئے تو حضرت ابو موسیٰ کو یہ مناسب لگا کہ یہ رقم حضرت عمر کے صاحبزادوں کے حوالے کر دی جائے اور وہ تاکہ سیفلی اس کو بیت المال تک پہنچا دیں۔ But he also advised them that instead of taking the money alone, they can use this money for business purposes and in this manner they can generate some profit as well. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے ایسا ہی کیا کہ اس رقم سے کچھ اشیاء خریدی اور ان کو فروخت کر کے کچھ منافع حاصل کیا اور مدینہ میں بیت المال میں اصل رقم جمع کرائی کہ یہ رقم ہے جو حضرت ابو موسیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ بیت المال تک پہنچا دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پورا واقعہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو موسیٰ نے تمہارے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ تمہیں رقم کو تجارت کی غرض سے استعمال کرنے کی اجازت دی، اس لیے تم سارا منافع بیت المال میں جمع کراؤ کیونکہ اس رقم پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ معاملہ اور مسلمانوں کا علم میں آیا تو جو شورا کے افراد تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ why not it should be considered as a muzarba activity, and being a working partner, these son of Caliph may be given 50% of the profit. تو اس مشورے پر عمل کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کو آدھا منافع دیا گیا اور آدھا منافع بیت المال میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ایویڈنس بھی شو کرتی ہے کہ مزاربہ واز a legal practice approved by Sharia. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu was also used to invest the money of orphans on the basis of muzarba.
یعنی وہ یتیم بچے جن کی کفالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، تو ان کا سرمایہ وہ آئیڈل رکھنے کے بجائے مناسب سمجھتے تھے کہ اس کو انویسٹ کیا جائے تاکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا، جس میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یتیموں کا مال انویسٹ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اس مال کو ختم کر دے، کیونکہ مال میں سے زکوٰۃ تو ادا کی جانی ہے، اگر اس میں اضافہ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال ہر سال کم ہوتا چلا جائے گا، اور جب وہ بچے بڑے ہو کے اس مال کو استعمال کرنے کی عمر میں پہنچیں گے تو مال اس میں بہت کمی واقع ہو چکی ہوگی۔ اس لیے انویسٹ کرنا ان یتیموں کے حق میں ایک بہتر طریقہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ مضاربہ کو الاؤ کر کے اسلام میں معاشرے کے تمام طبقات کی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے۔ As we know that in the society there may be people who have some capital available with them but they don't find time or skills to perform business activity. ایسی ضعیف خواتین ہو سکتی ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے لیکن وہ خود تجارت نہیں کر سکتی، جس کی مثال ہمارے سامنے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں موجود ہے کہ وہ دوسروں کو سرمایہ دیا کرتی تھیں تاکہ وہ بزنس ایکٹیویٹی پرفارم کر کے ان کے لیے منافع حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح معاشرے میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس اسکلز موجود ہیں، جو کاروباری سرگرمی کو سر انجام دے سکتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو فائنانسز اویلیبل ٹو پرفارم اینی بزنس ایکٹیویٹی۔ مضاربہ کے تحت یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ دونوں طرح کے افراد آپس میں تعاون کریں اور مل جل کے بزنس ایکٹیویٹی پرفارم کریں اور اس سے منافع حاصل کریں، تو اس سے معاشرے میں روزگار بھی فروغ پاتا ہے اور آئیڈل منی بزنس ایکٹیویٹیز میں لگتی ہے، جس سے کہ سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مفید طریقہ ہے کہ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے ہم معاشرے میں بہت سارے معاشی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔